قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه ووضعته كرها وحمله 30 شهرا. صدق اللہ العظیم. محترم معزز سامعین، یہ قرآن مجید کے 2 مقامات سے آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں. سب سے پہلے تو سورہ لقمان ہے، سورہ عنکبوت، سورہ الاحقاف کی آیات ہیں. گزشتہ جمعہ میں اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی تھی. اولاد کی، ماں باپ کے اوپر اولاد کی جو ذمہ داری ہے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ اولاد کا بھی حق ماں باپ کے اوپر ہے، اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تھا. اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اولاد کے اوپر، اور ماں باپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، انشاءاللہ آج قرآن و حدیث سے اسی کے اوپر ہم انشاءاللہ غور کریں گے. سورہ لقمان گزشتہ بھی آئی تھی یہ آیت. اسی صورت میں وہ آیت آئے تھے: یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اسی کی آیات ہیں یہ آگے چل کے. اللہ فرماتے ہیں: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے. اس کا ذکر اللہ نے سورہ الاحقاف میں کیا، سورہ عنکبوت میں ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اس سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. پھر وہاں پہ اللہ نے یہ بات بتائی، اگر تمہارے ایک تو ماں باپ کا مرتبہ اور مقام متعین کیا گیا کہ تم ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، لیکن ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے معاملے میں اگر نافرمانی کرے، اللہ کے حوالے سے کوئی نافرمانی ہو جائے، تو وہاں پہ اس کی وضاحت کر دی گئی. ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے اور ماں باپ کا مرتبہ بہت اعلیٰ اور بہت اونچا ہے. اس کے بعد ہی ہاں، لیکن یہ یاد رکھو اگر تمہارے ماں باپ کسی ایسے عمل کے اوپر تمہارے اوپر زور کریں یا حکم دیں جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی یا پھر شرک ہوتا ہو، تو اللہ وہاں پہ پابند کیا کہ تم اس معاملے میں ماں باپ کی بات کو نہیں ماننا. یہ بات کھول کے اللہ سمجھا دیا ہے. قرآن میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق بتایا ہے وہاں فوری ماں باپ کا حق بتایا ہے. یعنی اللہ کے حق کے بعد اگر کسی کا حق تمہارے اوپر ہے تو کس کا ہے؟ وہ ماں باپ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اسی لیے سب سے زیادہ ماں باپ کا اہم ان کا مرتبہ اور مقام کو متعین کیا گیا، اور اس کی وجوہات بھی بتا دی گئی ہیں. جیسے کہ سورہ احقاف میں آیت ہے: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا. حملته امه ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. دیکھو ماں باپ دونوں ہیں،
دونوں کی قربانیاں اولاد کی پرورش کرنے میں، اولاد کو پالنے میں، ان کی دیکھ بھال کرنے میں، ان کی نگرانی کرنے میں، ان کی نگہبانی کرنے میں۔ لیکن یہاں پہ اللہ خاص طور پہ ایک ماں کا اضافی تذکرہ کیا۔ دیکھو تم اپنی ماں کو دیکھو، اس نے 9 مہینے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے اوپر تکلیف برداشت کرتی رہی، وہ کمزوری پہ کمزوری جھیلتی رہی، تکلیف میں تکلیف جھیلتی رہی 9 مہینے۔ 9 مہینے ماں کی پیٹ میں کیا کیا مصیبتیں نہیں اٹھائی ماں نے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود جانتا ہے اس بات کو، اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے انسان کہ ماں کی کتنی قربانیاں ہیں اپنے اولاد کے اوپر، اسی طرح باپ کی بھی۔ تو وہی بات فرمائی، اور اس نے 9 مہینے کمزوری کے اوپر کمزوری اٹھائی، تکلیف کے اوپر تکلیف اٹھائی اور اپنے پیٹ میں رکھا حمل کو، حملہ، اور اسی طرح اس نے 2 سال تک تم کو اپنے چھاتی سے لگائے رکھا، یعنی دودھ پلایا، ہے نا۔ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی بات یہاں بتا دی گئی ہے، اور سورہ لقمان میں 2 سال کا تذکرہ آیا، اور پھر یہاں سورہ الاحقاف میں اس کا حمل اور اس کی رضاعت کو 30 مہینے قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ رکھا، اور وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، نہ صرف 9 مہینے پیٹ میں رکھا بلکہ اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کے ہوئے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے تمہاری پیدائش ہوئی، تمہارا جنم ہوا۔ خاص طور پر ذکر کیا اس کا، زچگی کا ذکر، یعنی زچگی جب ہوتی ہے تو ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ بیان سے باہر ہوتی ہے، وہ بیان سے باہر ہوتی، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ یہی تذکرہ کیا کہ دیکھو اس نے اپنی جان پہ کھیل کے تم کو دنیا میں لایا ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور سورہ لقمان میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یہاں بھی پھر وہی بات فرمائی، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، کمزوری کے اوپر کمزوری، تکلیف کے اوپر تکلیف اٹھاتے ہوئے اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلایا۔ فِصَالًا وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلاتے رہا ماں آپ کو۔ یہ ذکر اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ انسان دیکھیے آپ، ماں کا سب سے پہلے محتاج انسان ہوتا ہے، اور ماں جو قربانی دی ہے اس کی مثال دنیا میں مل سکتی ہے کسی اور جگہ؟ یہ قربانی کی، اور پھر یہ ساری مصیبتیں وہ جھیلی ہے نا، بڑے ہی اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ۔ چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے تو ماں کو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، ماں کی نیند خراب ہو جاتی ہے رات میں، دن کا چین سکون، اس کا رونا، اور مختلف قسم کے اس کی پرورش کے معاملے میں اس کا دودھ کا پلانا، اس کی غلاظت، یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ پھر ماں اپنے سے زیادہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے کھانے پینے کے معاملے میں۔ بچہ ذرا رونا لگے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، بچے کو ذرا سی بھی اگر تکلیف ہو جائے ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ والدین، ماں اور باپ، اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کا شکر ادا کرو۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، دیکھو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے ماں باپ کا شکر ادا کرو، یہ دونوں کے حق تمہارے اوپر ہے، سب سے بڑھ کے اللہ کا حق ہے، اس کی نعمتوں میں تم پل رہے ہو، اور یہ ماں جیسی نعمت بھی تم کو اللہ نے دی ہے، اور ماں کے اندر یہ ممتا اور ماں کے اندر یہ محبت اور شفقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ اگر ماں کے اندر اپنے بچوں کے لیے محبت یہ نہیں رکھتی ماں، تو ظاہر ہے کہ انسانوں کی پرورش نہیں ہو سکتی تھی۔ کوئی بچہ روتا ہے
گھر کے اندر دوسرے بھی لوگ بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، ایک 5-10 منٹ لے کے رونا نہیں شروع کرتا، اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کرتے اس کو، پھر ماں کو دے دیتے ہیں۔ وہ ماں ہی ہے اس سارے مصائب اور مشکلات کو جھیلتی ہے اور اٹھاتی ہے۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، دیکھو اگر تم ناشکری کرو گے اپنی اولاد کی، یعنی اپنے ماں باپ کی، تو واپس پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے، تم کو لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم تم سے محاسبہ کریں گے۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، ہاں یہ بات یاد رکھو کیونکہ اللہ بہت بڑا مقام ماں باپ کا دیا ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہ اللہ استثناء بتا دیا ہے، الی المصیر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ہاں اگر تمہارے ماں باپ کوئی ایسے عمل کا حکم دے جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس میں یا شرک کا معاملہ ہے، تو پھر تم ماں باپ کی ان باتوں کو نہیں ماننا۔ یعنی موٹے الفاظ میں آپ کو بتا دوں، اگر ماں باپ کے کوئی ایسے احکامات ہیں، کوئی ایسے خواہشات ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے اور ماں باپ اس کو پریشر ڈال رہے ہیں، یہ کام کرنا ہے تم کو، تو وہ بات نہیں ماننا۔ قرآن بول دیا اللہ، کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اس کے بعد ماں باپ ہے۔ ماں باپ کی وہی بات مانی جا سکتی ہے جس کے اندر اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ یہی بات یہاں پہ بتا دی گئی اصل نقطہ، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کیونکہ جب احکامات نازل ہوئے مکے کے اندر ماں باپ کے مقام اور مرتبے کے، اور اس وقت کچھ نوجوان بچے ایمان لائے تھے، انہوں نے حوالہ دیا کہ بھائی قرآن میں تو یہ بات آ رہی ہے، تم کہتے ہو کہ ماں باپ کا بڑا مقام ہے، ماں باپ کی بات کو ماننا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم محمد کا دین چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کو چھوڑ دو۔ اس قسم کی باتیں آئیں، اللہ نے وہی کی پھر کہ دیکھو ان معاملات میں نہیں مان سکتے ہم، اللہ کی نافرمانی میں، ماں باپ کی نہیں۔ اور ایک اصول ہے حدیث میں بتا دیا گیا، وہ کیا ہے؟ لا تعطیت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ کی ناراضی میں آپ مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ میں آ رہا؟ ارے بھائی انہیں نہیں جائیں گے، نافرمانی ہو رہی، ارے نہیں جائیں گے ان کی دعوت میں تو کیا سمجھیں گے، انہوں ناراض ہوتے ہونے دو، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصول ہے دین اسلام کا، کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہماری پرورش کر رہا ہے، اور یہ بات کلیئر طور پہ بتا دی گئی قرآن میں اور احادیث کثرت سے اس سلسلے میں۔ تو ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ قرآن مجید میں بہت پیاری آیات آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے قطعی طور پہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت پرستش نہیں کرنا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، دیکھو ساتھی لگی یہ بات، اللہ اپنا حق بتا رہے ہیں، پھر ماں باپ کا حق فوری، ماں باپ کے حق، اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ احسانہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن ایسی باتیں کہتا ہے، بہت بڑے معمولی جملوں کے اندر بہت بڑے مضامین کو سمٹ لیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کا کیا حق ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کو سمٹ لیا گیا ہے۔
کیا الفاظ آ رہے ہیں قرآن کے؟ جب تم جوان ہو چکے ہو، بیٹے جوان ہو گئے اور ماں باپ بوڑھے، ہے نا؟ ایسی صورت میں جب تم جوان ہیں، تمہارا خون گرم ہے، ہاں، اور تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں، اور تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بحیات ہے، زندہ ہے، دونوں بھی زندہ ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے اور وہ بوڑھے اور ضعیف ہے تمہارے گھر میں، اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا آپ کا؟ دیکھیے اسلام ہے، یہ ہر ایک کو اللہ نے اس کا حق دیتا ہے، بتاتا ہے کس کا کیا مقام ہے۔ ایک جملہ جو فرمایا کہ وہ ضعیف ماں باپ جو تمہارے گھر میں ہیں، نوجوان اولاد کو یہ حکم دیا گیا، خبردار ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا تم، کیا؟ اف، فلا تقل لهما اف، ایسا پابند کر رہا قرآن۔ اس کے علاوہ دور کی کچھ کہنا تو دور کی بات ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ فرما رہا ہے تم اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کے بات نہیں کرنا، گرجدار آواز میں بات نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرو تو پورے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرو، مہربانی سے بات کرو ان سے، کریمانہ اور شفیقانہ انداز میں بات کرو ان سے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ کیا تعلیمات ہے قرآن کی، آج جس معاشرے میں ہم ہیں وہ کیا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنے دونوں کاندھوں کو جھکا کے رکھو ہمیشہ۔ سمجھ رہے ہو الفاظ کیا استعمال کرتا ہے قرآن؟ من الرحمہ، پوری رحمت کے ساتھ۔ ابا امی اگر آپ کو کوئی حکم دے رہے ہیں، کوئی بلا رہے ہیں، آپ کسی کا مصروفیت چھوڑ کے چلے جانا فوری ماں باپ کے پاس، پوری مہربانی کے ساتھ، پورے دونوں بازوؤں کو جھکا کے رکھو ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ آپ دیکھیے معاشرے میں ہم جہاں کام کرتے ہیں، اگر کوئی امپلائی، ہم کوئی ہمارے اوپر کوئی فورمین ہے، کا سپروائزر ہے، کوئی مینیجر ہے، انہیں بلاتا ہے تو فوری بھاگتے ہیں میں کام کے لیے۔ ماں باپ کے متعلق کیا ہے؟ گھر کے اندر ضعیف ماں باپ ہیں، ان کی دیکھ بھال۔ آگے چل کے اور جو جملے آتے ہیں قرآن کے، جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تم جب بھی تمہارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے تو تم اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہو اپنے ماں باپ کے لیے، اے اللہ میرے ماں باپ نے بچپن میں جس طرح مجھے پالا ہے، میری پرورش کی ہے، مجھ پر رحم کیا ہے، اسی طرح میرے ماں باپ کے اوپر رحم۔ تمثیل دی گئی وہاں پہ، رب صغیر ماں باپ کو کہا گیا۔ ماں باپ کون ہے؟ رب صغیر، یہاں ہے الفاظ یہ، جس طرح اللہ پرورش کرتا ہے نا، اسی طرح ماں باپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق آپ کی پرورش کر رہے ہیں۔ پرورش کرنے والا وہ رب ہوتا ہے، حقیقی رب تو وہ اللہ ہے، لیکن مجازی طور پہ اللہ نے ماں باپ کے لیے فرمایا چونکہ ہر چیز کا وہ بھی خیال رکھتے ہیں تمہارا بالواسطہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ غور کیجئے، سوچئے، آج ماں باپ جن لوگوں کے ہیں ان کے گھر میں رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، برکت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج جن ماحول میں ہم جی رہے ہیں نا، آج ہمارے پاس ضعیف ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ناکارہ ہو چکے ہیں ہمارے لیے۔ ماں باپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں بوڑھا ہونے والا ہوں، آگے چل کے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی ماں باپ نے اپنی ساری سرمایہ کو اولاد کے اوپر لگا دیا،
تاکہ میرے بچے، ماں باپ کی خوشی کیا ہے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے ترقی کریں، آگے بڑھیں، یہ ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر چیز اپنی داؤ پہ لگاتے تھے اولاد کے لیے ماں باپ، اور یہی ماں باپ جو اپنی اولاد کو پڑھا کے لکھا کے اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، یہی ماں باپ کو جھڑکتے ہیں۔ ماں باپ کی اہمیت نہیں ہوتی ان کے پاس۔ ضعیف ماں باپ ہیں، بہت پڑھا دیا، بہت لکھا دیا، ضعیف ماں باپ کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ ابھی لوگ شادی ہو گئی، بیوی بچوں کو لے کے نکل گئے، بس ماں باپ کو کسی کے حوالے کر دیے چلے گئے۔ اور آج کل تو چل رہا نا اولڈ ایج ہوم، جو پیسے والے لوگ ہیں زیادہ کما رہے ہیں، ماں باپ جتنا قابل بنائے ان کو، اور وہ ماں باپ کو لے کے جا کے اس گھر میں رکھ رہے ہیں اولڈ ایج ہوم، اور وہاں پہ ان کا جو بھی خرچہ ہو دے رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کے ساتھ ظلم ہے، ماں باپ کے ساتھ ظلم۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم ہے۔ شادی کے بعد اکثر لوگوں کا اپنے ماں باپ سے متعلق رویہ بدل جاتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ ماں باپ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ 4 بیٹے ہیں تو اگر ایک ماں باپ ہیں دونوں ضعیف تو اس میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے 4 بھائیوں میں۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ بھائی تم رکھو ماں باپ کو، میں کیوں رکھوں؟ 1 مہینہ رکھا پھر لا کے چھوڑ دیتا، تم رکھو، تم بیٹے نہیں ہے کیا؟ تمہاری ماں نہیں ہے کیا؟ یہ دیکھیے آپ یہ جملوں کو غور کیجیے آپ ذرا۔ ماں جس بیٹے کے پاس ہے وہ قابل رش ہے، قابل فخر ہے۔ ایک شخص آیا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ زندہ ہے۔ تو جا اپنی ماں کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ فالجنت تحت اقدامها والجنت عند قدمیها، جنت تیری ماں کی قدموں کے پاس ہے۔ اور دوسری روایت میں تحتا کا لفظ ہے، جنت ماں کی قدموں کے نیچے۔ جا ضعیف ماں باپ کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جنت ہے فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، پوچھا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ ماں باپ میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ فرمایا ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ ایک شخص آگے کہنے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، کس کا میرے اوپر زیادہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں کا تیرے زیادہ حق ہے۔ پھر پوچھا تیری ماں 3 دفعے فرمایا، ثم اباکا، پھر اس کے بعد وادناک وادناک۔ دوسری حدیث میں آتا ہے فالاقرب فالاقرب، اس کے بعد جو قریب ترین ہیں ان کے، اس کے بعد جو قریب ہیں ان کے، یعنی 3 مرتبہ فرمایا کہ تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے۔ چوتھی مرتبہ فرمایا تیری باپ کا حق ہے، اس کے بعد دوسرے رشتہ دار ہیں۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ غیر معمولی آپ ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کہا؟ وہ 3 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ احکامات لے کے آئے۔ وہ کیا؟ فرمایا جس کے ماں باپ ضعیف ہوں، زندہ ہوں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، اس کے باوجود بھی اگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتا وہ شخص بڑا بدبخت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ بدبخت سے مراد کیا ہے؟ شقی۔ بدبخت سے مراد کیا ہے؟ جنت سے محرومی، اللہ سے رحمت سے محرومی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل نے جب یہ بات کہی اللہ کے نبی نے آمین کہا، اے اللہ اس کو قبول کر تو۔ کتنی بڑی رحمت للعالمین دعا کر رہی اس کے لیے، رحمت سے محرومی کی دعا ہو رہی ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی آمین کریں، قبول کر یا رب۔ جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی اہمیت کو نہیں جانتے، جو ان کی خدمت نہیں کرتے، وہ جنت سے محروم ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبول کر میری دعا۔
ماں باپ کے آج ہمارے پاس بہت پیسے، بیوی کی خرچے کے اوپر، بچوں کے خرچے کے اوپر، بیوی کی فرمائش کے اوپر، لیکن ماں باپ اگر آپ سے کچھ مانگے، آپ سے دینے کے لیے جیب میں نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں فوری میں خود پریشان ہوں، میرے خود بچوں کے فیسیں ابھی تک نہیں بنے، ماں باپ بولتی ہے ٹی وی بدل دو، اگر بولے بیوی فوری بدل دیتے ہیں، مجھے یہ فون چاہیے، نہیں نیا لاؤ، فوری لا لیتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کچھ آپ کی فرمائش کریں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کچھ نہیں کیا ان ماں باپ نے آج آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے؟ اور جو بھی قابل ہم بنے ہوئے ہیں نا ماں باپ کی وجہ سے، اب جو بھی کما رہے ہیں ماں باپ کی وجہ سے آپ کما رہے ہیں، جو بھی صحیح اور سالم ہے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ ماں باپ کا حصہ ہی اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پوچھا گئے یسألونک ماذا ینفقون، پوچھتے ہیں رسول اللہ سے آگے ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، تو سب سے پہلے بات بتا دی گئی اللہ کی طرف سے، کیا فرمایا؟ وَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر خرچ کریں۔ جو لوگ ماں باپ کی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں اخلاص کے ساتھ، وہ کبھی دنیا کے اندر مصائب اور مشکلات میں نہیں ہوتے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ وہ ماں ہی ہے، وہ باپ ہے جس کی دعا اللہ نہیں ٹالتا اپنے اولاد کے لیے۔ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ نہیں ٹالتا۔ مرشد کی دعا ٹال دیتا ہے، مفتی کی دعا ٹال دیتا ہے، مولانا کی دعا ٹال دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی دعا نہیں ٹالتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مرشد نذرانے لے کے دعا کرتے ہیں اور ماں باپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ وہاں نذرانے، اور جہاں جتنا بڑا نذرانہ دیے مرشد ان کے اتنی بڑی دعا کرتے ہیں۔ ہاں، کسی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، حکمت کی بات فرمایا، آپ کو جنت حاصل کرنے کے لیے کسی مولوی، کسی مفتی یا کسی مرشد کی خدمت کرنا نہیں ہے، آپ کی جنت آپ کے گھر میں ہے، ماں باپ کی شکل میں۔ ماں باپ کو راضی کر لو خدمت کر کے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ماں کی قدموں کے نیچے یا ماں کی قدموں کے پاس جنت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں کی قدموں کے نیچے جنت کے معنی کیا ہے؟ ماں کو وہاں سے ہٹا کے کیا آپ وہاں کھودے تو جنت نکلتی وہاں پہ؟ مطلب کیا؟ مطلب کیا ہے؟ پیر سے لے کے سر تک ماں کی خدمت کرنا ہے۔ ماں کے وجود کو ذرا خطرہ نہیں ہونا آپ کی زندگی میں۔ ماں باپ عموماً گھروں کے اندر ہوتا یہی ہے نا، جب جوان خون ہوتا ہے ماں باپ ضعیف ہوتے ہیں، اور وہ ضعیف ہونے کے بعد ان کا جو بیلنس ہوتا ہے نا عقل کا، وہ بیلنس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی بہکی باتیں کرتے ہیں، کبھی بیکار کی باتیں کرتے ہیں نا، کچھ کام کی بات نہیں رہتی ان کی، اور نوجوانوں کے یہ باتیں بڑا الرجی ہوتی ہے ان باتوں سے، تو ماں باپ کو بات کو جھڑکتے ہیں وہ لوگ۔ اسی لیے فرمایا جھڑکو مت، اونچی آواز سے بات مت کرو اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوتا، احسان جتانے والا جنت میں نہیں داخل ہوتا، ہمیشہ نشہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ حدیث۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی جس طرح ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی طرح باپ کا مقام بتایا آپ نے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تم کو اس دروازے سے جانا ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باپ، والد۔ ان کو ناراض کر کے تم کہاں جاؤ گے؟ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی ہم دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، کھانے پینے میں کبھی ہوٹل میں گئے، بل ہو گیا 1500 کا، وہ 4-5 دوستاں ہیں، وہ پورے لڑتے بل دینے کے لیے، نہیں انہیں دیتا، ارے ہٹا بھائی میں دیتا ہوں، انہیں ارے میں دیتا ہوں، پورے لڑتے دینے، لڑی ہے نا،
دیکھا ہوں گے آپ نے, میں دیتا ہوں, نہیں میں دیتا ہوں. گھر میں والد صاحب 100 روپے مانگے تو نہیں دیتا ہوں. اور یہاں وجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے وجہ, صرف معتبری ہے, یہ ریاکاری اور معتبری ہے. سوسائٹی کو مینٹین کرنا, دوستوں کے میں نام رہنا. کھا پی کے دوست لات مار دیتے آپ کو ذرا سا. ماں باپ ہیں یہ, کچھ بھی کرو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, کتنی بھی تکلیف پہنچاؤ وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں. ماں باپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے, کسی اور میں نہیں ہوتا ہے. ماں باپ کے علاوہ جتنے رشتے جتنے تعلقات ہیں وہ سب مفاد کے اوپر مبنی ہیں, مفاد کے اوپر مبنی ہے. جب تک فائدہ ہے یہ رشتے دوستیاں باقی رہیں گے, اور جس دن آپ ان لوگوں کے اوپر بوجھ بن جائیں گے, خدا حافظ, دوستی ختم آپ کی. ارے کیا ہے بھائی, جب دیکھے میچ کھلاتا ہوں, جب دیکھے میچ پلاتا ہوں. ارے نکال اس کو, ہٹا, ہے نا. دوستوں میں ماں باپ اور کیجیے. اور کتنے ضعیف ماں باپ آج بھی ہیں. نوجوان بچے آوارہ پھر رہے ہیں, روڈوں پہ چبوتروں پہ مسخرہ پنا کر رہے ہیں, اور ضعیف ماں باپ آج بھی نوجوان بچوں کو پال رہے ہیں. بوڑھے ہو گئے آٹو چلا رہے ہیں, بوڑھے ہو گئے کہیں واچمینی کر رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا نوکری کر کے وظیفہ ہو گیا, وظیفہ بھی کھا رہے ہیں. اولاد جوان اولاد, اور وہ بیچارہ جا کے پھر واچمینی بھی کر کے آ رہا. سوچو آپ کتنے لوگ ایسے ہیں. عقل اور شعور ہے ذرا بھی, انسانیت ہے ذرا بھی. ماں باپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ اللہ کی کیا بات کہی, اف تک نہیں بولنا ماں باپ کو. ہم بڑے بڑے نذرانے چڑھا دیتے ہیں, دھٹیاں چڑھا دیتے ہیں, غلافیں چڑھا دیتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. یہ سب بکواس ہے, یہ سب غیر ضروری. ماں باپ کی خدمت کرو, ماں کی خدمت کرو, وہاں جنت ہے. باپ کی خدمت کرو, جنت کا دروازہ ہے. یہ کسی اور کو نہیں بولا, اللہ کے نبی نے مرشد کو نہیں بولا کہ باپ کا جنت کا دروازہ ہے, کسی اور کو نہیں بولا کہ اس کی قدموں کے نیچے جنت ہے, لیکن وہاں پہ پیسے لٹاتے ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ جو حق ہے نا اس کو محروم کرنا چاہتا ہے شیطان, اور دوسری جگہ خرچ کروا کے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے. اور جہاں خرچ کرنا جنت کا مستحق تھا ماں باپ کے اوپر, وہاں سے محروم کر کے آپ کو دوسرے مقامات پر پیسہ خرچ کروا کے وہاں پہ دوزخ کا مستحق بنانا چاہتا ہے شیطان. ماں باپ, جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ گھر میں ہیں, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کئی مصائب ٹال دیتا ہے, کئی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ آپ کے پیسے کے بھوکے نہیں ہیں, ہمیں کچھ دے دو بھائی بولتے بولتے. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہیں, اولاد ہے. آپ باپ بن گئے پروانے, لیکن آپ ماں کے سامنے بیٹھے ہیں ابھی بھی. آپ ماں کو نہیں کہہ رہی کپڑے لا دیں, کچھ کھانا کھلا دیں, کچھ نہیں. ماں چاہتی ہے کہ 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 10 منٹ آپ ماں باپ کے آس بیٹھے ذرا. بڑی خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو. کھلانے اور پلانے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جوان بیٹے ماں باپ کے سامنے 15 منٹ بیٹھ رہے ہیں, کچھ گفتگو کر رہے ہیں, ہنستے کھیلنے کی بات ہے, خوشی کی. ماں باپ کی صحت ہوتی ہے اس کے اندر. ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ ٹہلاتے ہیں, سہلاتے ہیں, دیکھتے ہیں, چہرے پہ ہاتھ لگاتے ہیں, یہ میرا بچہ ہے. کتنا خلوص ہے ان ماں باپ کے ان ہاتھوں میں جو آپ کو ٹٹول رہی ہیں. وہ ماں باپ آپ کے چہرے پہ ہاتھ لگا رہی ہیں, کبھی آپ کے سر پہ ہاتھ لگا رہی ہیں, یہ میرا بیٹا ہے. کتنی دعائیں اس کے دل سے نکل رہی ہیں, ہر سانس میں آپ کے لیے دعا ہے اس کے لیے. باقی جتنے رشتے ہیں سب مفاد کے رشتے ہیں, مطلب کے رشتے ہیں, سوا ماں باپ کو چھوڑ کے. اور انہی ماں باپ کو آپ نے نوویر کر دیا گھر کے اندر. کوئی کا کمرہ دے دیا, اس کے اندر ڈال دیا. کوئی کمرہ دے دیے, جا رہے نہیں وہ کمرے کے اندر. یا کسی گھر میں نوکرانی ہے تو نوکرانی کو لگا دیے, اور ان کا کھانے پینے کی پلیٹیں بھی الگ ہیں. گھر میں بہو ہے تو بولتی کہ ان کے پلیٹیں الگ رکھو, یہی پلیٹ میں کھانا ہو لو, جیسا کتوں کو رکھتے ہے نا. کتوں کو اچھا کھلاتے, اچھا دیکھتی بہو, لیکن ساس ماں باپ نہیں. ساتھ میں ماں باپ کو نہیں لے کے جاتے. چلنا بھی چاہ رہے ہیں, بیٹا ہم بھی چلیں گے دعوت میں, نہیں اماں نہیں. اگر باپ بیٹا راضی بھی ہو گیا تو ظاہر ہے کہ بہو بولتی کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ, کہاں انسلٹ کریں گے ہماری, کہاں ان کو سنبھالیں گے, آپ رہنا دو نا گھر میں. دیکھو آپ نہیں ہے یہ چیزیں شیطان کی ہے, ساری چیزیں
دیکھیے آپ بھی باپ بننے والے، آپ بھی بوڑھے ہونے والے، آپ بھی ضعیف ہونے والے ہیں، کل کے ساتھ اس سے زیادہ آپ کی اولاد کرے گی۔ ایک صاحب گھر کے باہر نکال دیا اپنے ماں باپ کو، فٹ پاتھ پہ سو رہے دونوں سردیوں میں، اور گھر کے اندر باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی یہ دادا کو یہ گھر میں کچھ بلانکٹ وغیرہ اس کو پھاڑ کے دیا کہ جا کے نہیں دیا، جاؤ اڑا دو۔ بچوں نے اس کو پھاڑ دیا، پھاڑ کے آدھا دادا دادی کو اڑا کے آ گیا، تو پھر آدھا لے کے آیا گھر میں۔ باپ پوچھا یہ کیا بات ہے بھائی؟ ابا جان وہ آپ کے لیے آدھا رکھے ہم، سمجھ گئے بات کو آپ؟ ابا جان آدھی کمبل پھاڑ کے ہم نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ بچوں کو گھر میں یہ تربیت مل رہی ہے، آنکھوں کے سامنے بچے ساری چیزیں آبزرو کر رہے ہیں۔ جب ہمارے ماں باپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے، ہم یہ آدھی کمبل ان کو اڑائیں گے لے آ کے فٹ پاتھ پہ رکھ کے۔ یہ تربیت مل رہی ہے، تم ایسا کرو گے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس سے زیادہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ پھر رکھیے آپ، زندگی میں تو کچھ نہیں کرتے، مرنے کے بعد ماں مر گئے زیارت ہے، چہلم ہے، یہ کر رہی، کون بولا آپ کو؟ زندگی میں کرو، ان کا ساتھ دو، ان کی خدمت کرو، یہ ہے۔ تو بہرحال ماں باپ کے متعلق جو قرآن نے بات کہی ہے نا، آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیجیے، اس کے اندر بڑی پیاری باتیں اس کے اندر آئی ہیں ماں باپ کے متعلق۔ اف نہیں بولنا، جھڑکنا نہیں، نرمی سے بات کرنا، شفقت سے بات کرنا، اور اپنے دونوں کندھوں کے ماں باپ کے آگے خدمت کے لیے جھکائے رکھنا، اور دعائیں کرتے رہنا اپنی ماں باپ کے لیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن پہ مجھے رحم فرمایا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔